السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے، میرے پاس ایک بہت ہی پیاری میں ایک لیکچر سن رہا تھا، تو اس کے دوران جو ہے وہ بڑی پیاری ڈاکٹر صاحب نے بات کی۔ وہ ایک واقعہ بتا رہے تھے کہ مایوسی کیا ہے۔ مایوسی بیسیکلی اللہ رب العزت کے جو فیصلے ہیں، اللہ رب العزت نے جو بھی انسان کے لیے فیصلے کرتے ہیں اس پہ، یا اپنی زندگی میں کسی بھی مرحلے پہ کوئی بھی پریشانی آ گئی اس میں مایوس ہو جانا، جیسے کہ میں یہاں سے نکل نہیں پاؤں گا، میں ہمیشہ ایسے ہی رہوں گا، ٹھیک ہے۔ جبکہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ قرآن میں بار بار ارشاد فرمایا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ جب اللہ ہی ساتھ ہو گیا تو مایوسی تو ویسے ہی ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمیں حدیثیں ملتی ہیں کہ جیسے کہ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، اور جس کے لیے میں سب سے افضل ہوں، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی بہت سی حدیث ہیں، اور اگر ہم ان چیزوں کو پیچھے رکھیں گے، اللہ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو اور اللہ کے نام جہاد کو، تو پھر مایوسی ہے نا، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو وہ بات میں یہ کرنے لگا تھا کہ میں نے نا ابھی وہ ایک بڑا پیارا ایک واقعہ ہے، محمد علی جوہر، آپ نے نام سنا ہوگا سب نے، بہت بڑی شخصیت تھی۔ تو ان کا ایک بیٹی جو ہے نا وہ کسی مرض میں مبتلا ہو کے ان کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر ان کو کسی وجہ سے جیل ہوئی، تو وہ جیل میں تھے تو ان کو خبر پہنچی کہ آپ کی دوسری بیٹی کو بھی جو ہے نا وہی مرض مبتلا ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے چند اشعار لکھے، اس میں سے ایک شعر یہ تھا کہ تیری صحت اگر جو ہے وہ، تیری صحت ہمیں منظور ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تو صحت یاب ہو، لیکن اگر تیری صحت اللہ رب العزت کو منظور نہیں ہے تو پھر ہمیں بھی منظور نہیں ہے۔ یہ ہے راضی برضائے رب، اللہ کی رضا پہ راضی ہو جانا، ٹھیک ہے۔ اللہ کی رضا پہ راضی کیا ہونا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جتنا دیا اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کے جو بتائے ہوئے احکامات ہیں ان کو اپنی زندگی میں اپنا لینا، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے، ترقی کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے، بہت اچھی چیز ہے، بلکہ اسلام بھی آپ کو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ اچھا کما رہے ہیں، اچھا کھا رہے ہیں تو اچھا پہنے، اچھا لگائیں، اچھی گاڑی رکھیں، اچھا گھر رکھیں، سب کچھ رکھیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، لیکن مایوس نہیں ہونا۔ اگر آپ کے پاس کوئی چیز کم ہے، کسی چیز کی کمی ہے، تو اس پہ مایوسی اختیار نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ اللہ رب العزت کے فیصلوں پہ خود کو راضی رکھنا، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ، اللہ رب العزت کو بڑا نا ایک غصہ آتا ہے اس بندے پہ جس نے اس چیز کا اقرار تو کر لیا کہ اللہ رب العزت ایک ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم اللہ رب العزت سے مدد نہیں مانگیں گے تو کیا مایوسی ہے جس کا ہم رزلٹ دیکھتے ہیں۔ آج بڑے نوجوان ہیں، بڑی نوجوان خواتین ہیں اور مرد و حضرات ہیں جو مایوسی کا شکار ہے، ڈپریشن ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ڈپریشن بیسیکلی ہے یہ اللہ رب العزت کے جو ہے وہ فیصلوں پر راضی نہ رہنا، ٹھیک ہے۔ یا کوئی بھی مصیبت آ جائے اس کو یہ سوچنا کہ یہ آ گئی اور یہ ایسے ہمیشہ ہی رہنی، اس پر مایوس نہیں ہونا۔ جیسے کہ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ کی ایگزامپل دیتا ہوں، اگر آپ کی زندگی میں لیٹس سپوز کوئی بھی پریشانی آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو بھی ہمارے معاشرے میں یا ہم پہ کوئی بھی مصیبت آئی ہے وہ ہمارے اعمال ہی کی وجہ، اعمال کی وجہ ہے، نو ڈاؤٹ، اعمال ہی کی وجہ نہیں ہے۔ بعض اوقات اللہ رب العزت نے بندے کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا اوپر والے درجے پر لے کے جانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک مثال ہے، اللہ رب العزت کی نظروں میں اس کا مقام تھوڑا نیچے ہے، اللہ رب العزت اس کو اپنے پسندیدہ، مزید پسندیدہ بندوں میں شامل کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ بھی مصیبتیں مشکلات آتی ہیں، پھر اللہ رب العزت دیکھتے ہیں کہ کیا یہ میرے فیصلوں پہ راضی ہے، کہیں یہ مایوس تو نہیں ہو گیا، سرکش تو نہیں ہو گیا۔ اگر تو راضی ہے تو پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کی مشکل بھی ٹال دیتے ہیں اور اس کے لیے آسانیاں فرما دیتے ہیں۔ اور یہ تو میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، بے شک دین میں آپ کی زندگی میں دین سے آسانی آتی ہے، سکون آتی ہے، راحت آتی ہے، لیکن اگر کوئی مشکلات آ رہی ہیں
تو دین میں اسی چیز کا تو نام ہے برداشت. یہی تو ہم نے برداشت کرنا ہے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے. ٹھیک ہے, میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں, ہم تو عبادت اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ بھائی جان میں نماز پڑھوں گا تو میری یہ مشکل ختم ہو جائے گی, اس وجہ سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جبکہ ہمیں عبادت اس وجہ سے کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہے ہی عبادت کے لائق. ٹھیک ہے, اور مطلب کہنے کہ سودا کر رہے ہوتے ہیں اللہ رب العزت کے ساتھ. کیا سودا کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نماز پڑھوں گا میری اللہ مصیبت پھر ختم کر دے گا, اچھا میں یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا, میں یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا. ایسا ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے, لیکن اس چیز پر اٹل یقین کر لینا. ٹھیک ہے, اور اپنے جو ہے وہ اللہ رب العزت پر ایمان مطلب اس لیول سے جو ہے وہ سوچنا کہ بس میری ہی وجہ سے جو ہے نا وہ مجھ پہ مصیبت آئی ہے تو یہ نہیں جائے گی, ایسا بالکل نہیں ہے. اللہ رب العزت بعض اوقات انسان کو اوپر کا درجہ دینے کے لیے جو ہے نا وہ آزما رہے ہوتے ہیں, کیا میرے فیصلے پہ یہ راضی ہے, پھر اللہ رب العزت جو اس کو نوازنا ہوتا ہے نواز دیتے ہیں. اور میں نے اگر وہ بڑی پیاری میں ایک لیکچر سن رہا تھا, میرے ذہن میں نام نہیں ان کا, بڑی پیاری انہوں نے بات کی کہ اگر تو تم لوگوں کو لگتا ہے کہ نماز روزہ زکوٰۃ حج اور مطلب نمازیں پڑھنے سے ہی آپ کی مشکلات آسان ہوتی ہے اور آپ کی رزق میں بہت اضافے ہو جانے ہیں, تو یہ مولوی بیچاروں کا کیا قصور ہے جو مسجد کے امام ہیں, ان کو آپ کی گورنمنٹ یا آپ کے معاملے معاشرے میں کیا سیلری مل رہی ہے نا, 25,000 میکسیمم. ٹھیک ہے, اب 50,000 روپے میں اگر جتنے وہ نیکوکار ہیں مطلب نیک کام کر رہے ہیں, نمازیں پڑھا رہے ہیں, خود بھی پڑھ رہے ہیں, دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں, تو 50,000 میں آج کے دور میں گزارا کیسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایسا نہیں ہے, اللہ رب العزت نے اس میں برکت ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کا ایمان یہ ہے کہ یار میری مشکلات جو بھی مجھ پہ ہیں میرے اللہ نے دور کرنی ہے, اور وہ ہو جاتی ہیں. میں نے اپنا بڑا کرنچ ٹائم گزارا ہے, بہت کرنچ ٹائم گزارا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا ہے. ہم بعض اوقات زبان سے ایسے الفاظ نکال دیتے ہیں جو ہمیں نکالنے نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, ہمیں پتہ نہیں چلتا. ٹھیک ہے, اللہ کی رضا پہ 100% راضی رہنا کہ اللہ تو راضی ہے تو میں بھی راضی. ٹھیک ہے, جیسے کوئی بھی مصیبت آ گئی نا, اللہ کو کہنا یا اللہ تو راضی ہے نا تو میں راضی ہوں, کوئی مسئلہ نہیں. تو اس لیے جو ہے نا اللہ کے وعدے جو ہے وہ بڑے سچے ہیں. ہم مایوس کیوں ہو جاتے ہیں, ہمیں شیطان نے بہکاوے میں ڈال رکھا ہے کہ تم تو بڑے گناہگار ہو, تم تو یہ ہو, تم تو وہ, جبکہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے, میں نے آپ کو 12 ارشاد فرمائی ہے. میں ایک سیکنڈ وہ دیکھتا ہوں کہ مجھے اس ٹائم نظر آتی ہے. سورہ زمر, سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے بڑی ایک وہ آیت ارشاد فرمائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نافرمان بندوں سے کہہ دو میں تو بڑا بخشنے والا ہوں. ٹھیک ہے, تو اللہ رب العزت تو اپنے فیصلوں میں بڑا سخت ہے. اس طرح سے سخت ہے کہ اس نے تو پورے قرآن میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پورے قرآن میں اللہ رب العزت نے کسی ایک جگہ پہ بھی نہیں یہ ارشاد فرمایا کہ تم لوگ جو مرضی کری جو اور آ جاؤ. ٹھیک ہے کہ نہیں, اگر ایسے ہی ہونے لگ جائیں تو جو نیک وکار لوگ ہیں وہ آپ کے برابر مطلب ہم جیسے گناہ گاروں کے برابر آ جائیں تو پیچھے کیا رہ جائے گا, کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے نا اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ایک اعتدال رکھا ہوا ہے. اس کا فیصلہ جو ہے وہ آخرت میں کیا جائے گا کہ جو بھی مال ہم کر کے آئے ہیں تو اس کا بدلہ ہمیں ملنا ہے کہ ہم کیا کر کے آئے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے جو ہے نا ہمیں اللہ رب العزت سے جو ہے وہ ایک سچے دل سے رجوع کرنا چاہیے. بہرحال وہ مجھے اس ٹائم آیت کا نمبر نہیں مل رہا, آیت نمبر تو مجھے یاد ہے, سورہ زمر, مجھے آیت نہیں یاد آ رہی کون سی صورت ہے. سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنی جانوں پہ جنہوں نے ظلم کر لی ہے وہ آ جاؤ, میں بڑا غفور الرحیم ہوں, بخشنے والا ہوں, مہربان ہوں, آ جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے ندامت نہیں لینی, ہم نے جو ہے وہ پریشان نہیں ہونا, اللہ رب العزت کے فیصلوں پہ راضی رہنا ہے اور اس کی طرف رجوع کرنا ہے. جب بھی کوئی بھی گناہ ہو جائے اس کی طرف رجوع کرنا ہے, اللہ میں گناہ گار تھا, میں بھٹک گیا تھا, میں واپس آ گیا. ٹھیک ہے, تو اپنی زندگی سے مایوسی بالکل ختم کر دیں, بالکل ختم کر دیں. میں نے بڑے بڑے دوست دیکھے, میرا ایک دوست بڑا پیارا ادھر لاہور میں رہتے ہیں, میں نے اس بچے کو دیکھا سر جی, اس پہ اتنا کرنچ ٹائم آیا, اس بچے نے اپنا جو ہے وہ اس کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور وہ اپنے مطلب گھر میں سگا بچہ بھی نہیں تھا, مطلب کہ اس کے والد صاحب نے اس کو لے کے پالا ہوا تھا, اور پھر بھی اس نے اپنے ماں باپ کی بڑی والد کے انتقال کے بعد اس نے اپنا جو ہے وہ والدہ کی خدمت کی, بہن کی شادی کی, چھوٹے بھائی کی پرورش کی. اس کے بعد کیا ٹائم آیا کہ اس کا جو گھر تھا جو والد صاحب نے بنا کے دیا تھا ان کو, وہ اس پر کسی نے قبضہ کر لیا. ٹھیک ہے, تو اتنے کرنچ ٹائم میں بھی اس کے منہ سے الفاظ یہ تھے کہ اللہ تو راضی ہے نا, تو میں راضی ہوں, میں نے پریکٹیکلی بندہ ہی دیکھا ہوا. ٹھیک ہے, تو پھر اللہ رب العزت نے اس کو پھر نوازا بھی بعد میں. ٹھیک ہے,
تو اس لیے جو ہے نا کہ اپنی زندگی میں جو ہے مایوسی ختم کرنی ہے، بالکل مایوس نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ مومن بندوں کے ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے، بس اپنے اعمال ٹھیک رکھنے ہیں. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جھوٹ سے بچنا ہے، غیبت بہتان سے بچنا ہے، حرام سے بچنا ہے، نظروں کی حفاظت کرنی ہے. پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کر دیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ